اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذکر عمرو بن العاص۔ ایک سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب معصومین علیہ السلام کو یقینی طور پر معلوم ہے علم امامت سے کہ عمرو عاص ہو، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہو، مغیرہ ہو، یا اس طرح کے عبید اللہ ابن زیاد، خود زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نہیں، خود زیاد، اور اس طرح کے بہت سے خبیث اپنے باپ کے بیٹے تھے اور ان کے باپ کا پتہ نہیں تھا، تو کیوں امام علی علیہ السلام باقاعدہ کہہ رہے ہیں عمرو بن العاص، عاص کا بیٹا عمرو، جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صریحی طور پر عمرو عاص کو یہ بتلایا ہے، اور وہ ابو مریم سلولی والا واقعہ بھی آپ کے وہ زیاد کے سلسلے میں البتہ ہے استلحاق کیا تھا، تو زیاد ابن ابی ہی کہا جاتا ہے، اپنے باپ کا بیٹا جو بھی اس کا باپ ہو، لیکن کہیں کہیں زیاد ابن عبید بھی کہا گیا ہے، زیاد ابن سمیہ بھی کہا گیا ہے۔ خوب زیاد ابن سمیہ کہنے میں تو چلے گا کیونکہ سمیہ اس کی ماں تھی، باپ کا پتہ نہیں تھا تو ماں کی طرف منسوب کیا گیا اس کو، لیکن زیاد ابن عبید بھی کہا گیا ہے، جبکہ زیاد ابن عبید درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے سر فہرست جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں عمرو بن العاص، یہاں تو عنوان ہے، عنوان تو جناب سید رضی نے قائم کیا ہے، لیکن اور جگہ پر باقاعدہ امام نے عمرو بن العاص کہا ہے، جبکہ وہ عاص کا بیٹا نہیں تھا، ابو سفیان کا قطرہ تھا، ابو سفیان کا نطفہ تھا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ حقیقی معنوں میں عمرو بن عاص نہیں، حتیٰ معاویہ کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ معاویہ کس کا بیٹا تھا۔ ہمارے بعض بزرگوں نے یہیں پہ دفن ہیں، محمد حسین علی کاشف الغطاء، ان کی ایک کتاب ہے الجنت المأویٰ، اس میں انہوں نے صریح طور پہ کہا ہے کہ معاویہ جو ہے ثانی کا بیٹا تھا، انہوں نے ثانی کا بیٹا قرار دیا ہے۔ بہرحال تو معصومین علیہ السلام نے کیوں نسبت دی ہے ان کے باپوں کی طرف کہ جس کی طرف مشہور تو ہیں مگر حقیقت میں ان کے بیٹے نہیں تھے؟ عمر ابن الخطاب کہا جاتا ہے، ہمارے معصومین علیہ السلام کے کلام میں ابن الخطاب ذکر ہوا ہے باقاعدہ، کہیں کہیں نام ہی نہیں لیا، ابن الخطاب کہہ کے خطاب کیا، ابن السحاق الحبش، یا بھی کہا ہے قمہ کی طرف نسبت دی ہے، وہ تو چلے گا، لیکن یہ جو کلام میں ذکر ہوا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیا خود معصومین کی یہ حدیث نہیں ہے کہ من نسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے اس پر خدا کی لعنت ہو؟ تو آپ عمر ابن الخطاب کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ خطاب کا بیٹا نہیں تھا، حنتمہ اس کی جو ماں تھی، خوب پوری تفصیل ہے، ضرورت نہیں اس میں جانے کی۔ یہی عمرو عاص ابن وائل کا بیٹا نہیں تھا، ابو سفیان خود کہتا ہے کہ اس کی عبارت میں لکھ کر کے لایا ہوں، ضرورت نہیں کہ میں ممبر سے اس کو بیان کروں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ میرا جو ہے میرا چندہ ہے، میں نے کشکول مادری میں یہ زکوٰۃ دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو معصومین علیہ السلام کیوں براہ راست یبن الخطاب کہہ رہے ہیں، یبن العاص کہہ رہے ہیں، یبن عبید کہہ رہے ہیں زیاد ابن ابی کو؟ کہیں کہیں زیاد ابن ابی بھی آیا ہے، زیاد ابن سمیہ بھی آیا، مگر کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو شخص جس کی طرف منسوب ہو گیا ہے، جس کی طرف لوگ جس کا اسے بیٹا قرار دیتے ہیں، اماموں نے اس عموم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے باپوں کی طرف نسبت دی ہے۔ یہ نسبت حقیقی نسبت نہیں ہے، واضح بات۔ علیکم السلام۔ یعنی معصومین علیہ السلام نے بعض لوگوں کے جن کے حرامی ہونے کا کنفرم ہے کہ کسی کا بیٹا ہے لیکن منسوب کسی اور کی طرف ہے، اسی عمرو عاص کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا
کہ اس کی ماں نے آس کی طرف اس لیے منسوب کر دیا تھا کہ اس کی جو اور بیٹیاں تھیں جو دوسری جگہ سے لے کر کے آئی تھی، اس کا خرچہ وغیرہ یہ زیادہ دیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے منسوب کر دیا تھا، ورنہ 5 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، ابو لہب، ہشام بن مغیرہ، امیہ ابن خلف، ابو سفیان اور آس ابن وائل، 4 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا بعد میں، اور سب یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن بعد میں اضرب عنہ ثلاث، 3 لوگوں نے پھر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا۔ 5 آدمی جھگڑ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا ہے، پھر بعد میں 3 لوگوں نے، امیہ ابن خلف نے، ہشام بن مغیرہ نے اور ابو لہب نے، بعض نے ابو لہب بھی کہا ہے، ان لوگوں نے دعویٰ اپنا واپس لینے خاموش ہو گئے۔ 2 ڈٹے رہے، ابو سفیان کہہ رہا تھا میرا بیٹا ہے عمرو آس کو، اور آس ابن وائل کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے۔ بعد میں ماں کے پاس گئے اور اس نے جو ہے نسبت دے دیا اس کی طرف۔ سوال یہ تھا کہ آس ابن الوائل عمرو ابن آس کیوں کہا ہے، جبکہ یہ آس کا بیٹا نہیں تھا، ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ اس طرح سے اور لوگ جو حرامی تھے، حقیقت میں حرام زادے تھے، ان کو معصومین علیہ السلام بھی اپنے کلام میں انہی کی طرف منسوب کیوں کر رہے تھے جن کی طرف وہ مشہور ہیں؟ جواب اس کا یہی ہے کہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو ہر شخص کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، باپ کی طرف منسوب اگر نہ ہو، کسی اور کی طرف منسوب ہو تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو، یعنی خود اپنے آپ کو کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ ایک شخص کسی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ تو یہ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ عوام میں مشہور ہو چکا تھا، شہرت مل چکی تھی، اب امام اس کے خلاف اگر استعمال کریں تو ہنگامہ ہوگا، سب کہیں گے کہ یہ کیسے آپ اس کا بیٹا بنا رہے ہیں، جبکہ سب تو یہ جانتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ ایک جواب۔ تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں تو یبن النابغہ کہا ہے، سیدھے ماں کو، اور اس کے بھی ماں کا نام نہیں لیا ہے، اس کا نام لیلا یا دوسری سلمہ لیلا کوئی بھی تھا۔ تو نابغہ کیوں کہا ہے؟ نبوغ یعنی مہارت، جینیس ہونا، کس چیز میں آگے بڑھ جانا، جس چیز میں بھی وہ آگے بڑھی ہو، اور وہ چونکہ اس کی ماں حرام کاری میں مشہور تھی اس لیے امام نے یبن النابغہ کہا ہے۔ خب خطبے پہ آ جائیے۔ عجباً لابن النابغۃ یزعم لأہل الشام ان فی دعابہ، اہل شام کے نزدیک اس نے یہ مشہور کر دیا ہے، یزعم کے معنی گمان کے ہے، لیکن یہاں پہ کیا باور کرا دیا ہے شامیوں کے سامنے، شامیوں کے سامنے میرے سلسلے میں یہ باور کرا دیا، ان کو یقین دہانی دلا دی ہے، کیا کہ یقین دہانی کر دی ہے کہ میرے اندر دعابہ پایا جاتا ہے، خوش طبعی پائی جاتی ہے، ہنسی مذاق کھیل کود کرنے والا ہوں۔ عمرو آس 1-2 بیٹھک میں نہیں، متعدد جگہوں پر یہ کہا کرتا تھا کہ علی ابن ابی طالب، اور کوئی عیب نہیں ملا تو یہی گڑھ دیا۔ کیا حقیقت میں یہ گڑھا ہے اس نے یا نہیں؟ اس کو کہیں سے اور لقمہ ملا ہے، اور وہ لقمہ کہاں سے ملا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جب ملعون ثانی ابو لولو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے زخمی ہوا اور یقین ہو گیا کہ اب یہ بچے گا نہیں، تو اس نے شورا طے کی، 6 لوگوں کو مقرر کیا، اور اس میں بیان کر چکا ہوں تھوڑا بہت، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا۔ ان میں سے امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کہی ہیں کہ اگر ان کی پیروی کرو گے، ان کو خلیفہ بناؤ گے تو تمہیں راہ روشن پہ چلا دیں گے، دین حقیقی کی راہ پر چلا دیں گے الی آخر، یہ سب بھی کہا ہے۔ اور وہیں پر یہ کہا ہے کہ ان کے اندر دعابہ پایا جاتا ہے، یعنی کیا؟ ہنسی مذاق کھیل کود، یعنی بہت زیادہ سنجیدہ آدمی نہیں ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں ملعون ثانی نے یہ شوشہ چھوڑا تھا۔ یہ چیز عمرو آس کو معلوم تھی، اور اس نے جو ہے یہی چیز استعمال کی، اتباع کرتے ہوئے اپنے گرو گھنٹال عمر ابن الخطاب کو، اور امام کے سلسلے میں یہ بدمزگی پہلا کئی لفظ استعمال کیے ہیں، یہاں تو 2 ہی لفظ استعمال ہوا ہے، دعابہ اور تلعابہ، لیکن بعض میں اور بھی کلمات، جیسے میں نے لکھ رکھا ہے تمراحہ، ہاں مرح سے ہے، مرح یعنی اکڑ کر کے، بہت زیادہ جوش میں جب جوان ہوتے ہیں، کھائے پیے ہوتے ہیں، فارغ البال ہوتے ہیں، تو بس مت پوچھیے، گھمنڈ کے ساتھ غرور کے ساتھ
چلتے ہیں نا، یہی چیز امام علیہ السلام کے سلسلے میں عمرو عاص نے کہی تھی۔ اس طرح کی بہت سی بکواس کی تھی۔ وَأَنِّي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ، لعب سے میں کھیل کود کرنے والا ہوں، آدمی ہوں، سنجیدہ نہیں ہوں۔ اعافس و امارس، امارس ممارست سے ہے، ممارست کسی چیز میں لگ جانا، کلی چیز ہے، مگر اعافس خواتین سے، عورتوں سے لگے رہنا، ان کے سلسلے میں گفتگو کرنا، ان کے بارے میں تغزل کرنا۔ تغزل کیا ہے؟ غزل کہنا، یعنی خواتین کے بارے میں تشبیب، ان کی خوبصورتی، ان کے بال، ان کے جوڑے، ان کے چہرے، ان کے ناک نقشے کے سلسلے میں شعر و شاعری کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تغزل۔ غزل اسی سے نکلی ہے۔ تشبیب کے شعر جو بیان کیے جاتے ہیں مقدمہ کے طور پہ، شاعر لوگ باور صاحب بہتر سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ خواتین کے بارے میں تغزل کرتے تھے، یا گھوڑے اور اونٹ اور ان سب کے بارے میں، پھر اس کے بعد اصل مطلب پر آیا کرتے تھے۔ امام کے سلسلے میں اس ملعون نے یہ بھی رائج کر دیا کہ وہ تو ایک عورتوں سے کھیل کود کرنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے اس فرد ہیں معاذ اللہ۔ امام نے اس کا جواب اس خطبے میں دیا ہے، اور اس کی نفی کرتے ہوئے وہ عبارت بعد میں آئے گی آخری سطر سے پہلے، واللہ انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، بخدا قسم مجھے کھیل کود سے مانے کیا ہے؟ ذکر موت، میں اپنی موت کو نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو شخص موت کا خوف رکھتا ہے، جس کے دل میں موت کا خوف ہوتا ہے، موت سے ڈرنا، یعنی موت کا جو ہے خوف جس کے ہوتا ہے کہ مرنا ہے، آخرت ہے، انجام ہے، خدا کے یہاں جانا ہے، وہ لہو و لعب نہیں کرتا۔ امام کہہ رہے ہیں واللہ بخدا قسم لیمنعنی، مجھے باز رکھتا ہے کس چیز سے؟ من اللہو، لہو و لعب سے، ہنسی مذاق سے۔ کون سی چیز؟ یاد موت، نہ خوف موت، ذکر الموت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً امام امیر المومنین علیہ السلام کبھی ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے؟ واقعات موجود ہیں، رسول خدا کے واقعات موجود ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔ جناب سلمان فارسی 250 سال کے تھے، بعض روایت میں 350 سال کے بوڑھے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام 40 45 30 35 سال جو بھی رہے ہوں، کھجور کھا رہے تھے۔ امام جو گٹھلی جو نکلتی تھی وہ اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے، جناب سلمان کے پاس رکھ دیتے تھے۔ وہ واقعہ سنا ہوا آپ کا؟ تو مولا نے مزاح کیا کہ اے سلمان، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ اتنی زیادہ کھجوریں کھا رہے ہیں، دیکھیں کتنا بیج ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کر کے مذاق کیا خود سلمان فارسی نے کہ اکول وہ ہے، اکول کا لفظ ظاہر استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ کھانے والا، پیٹو کہہ لیجئے، ہم تو معصوم کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، ترجمہ میں لفظ کا کر رہا ہوں، مجھے بچنا پڑتا ہے نا۔ اکول وہ ہے، پیٹو وہ ہے، زیادہ کھانے والا وہ ہے کہ جو میں گٹھلی کے کھجور کھا جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح کا ہنسی مذاق روایات میں ذکر ہوا ہے، کہاں تک صحیح ہے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس طرح کے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ جناب رسول خدا اور امیر المومنین کا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے رسول خدا گٹھلیاں رکھ رہے تھے، تو رسول خدا نے کہا کہ اے علی کتنے اکول ہو، کتنا کھاتے ہو کھجوریں، اتنے سب بیج ہو گئے ہیں۔ تب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اکول وہ ہے کہ جو گٹھلیوں سے سمیت جو ہے کھجور کو کھا رہا ہے۔ برا اس طرح کے ہنسی مذاق، انہی میں سے ایک، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میں بیان کر چکا ہوں، امام کے رسول خدا کے صحابی تھے، آنکھ چلی گئی تھی، تو ان کا ہنسی مذاق بنایا جاتا تھا، اور وہ بھی اس سلسلے میں ماہر تھے۔ تو بہت سے ان کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹوائلٹ ہے اس جگہ پہ، فلاں جگہ، وہ مسجد میں لے جا کر کے انہوں نے کھول کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پھر اصحاب چلائے کہ یہ کہاں مسجد میں آپ یہ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا فلاں آدمی جو بہت مذاقیہ، اس نے ان کو راہ دکھائی تھی، مسجد میں لے کر کے آئے تھے کہ فلاں نے نام، وہ بہت مذاقیہ صحابی تھے۔ تو اس طرح کے واقعات، یا خود پیغمبر اسلام کا یہ کہنا، کیا عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کروں، رسول اسلام نے خود یہ فرمایا ہے،
جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خوش مزاجی کے لیے پیغمبر کے لیے لفظ ذکر ہوا ہے کہ ایک بڑھیا، اس سے پیغمبر نے کہا ان العجائز لا يدخلن الجنت، بڑھیا لوگ جو ہے، کوئی بڑھیا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ بیچاری رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ پہنچی جناب بلال کے پاس ظاہراً، وہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا ہے، کہا کوئی کالا جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بھی لگے رونے۔ اس طرح سے کوئی اور بوڑھا صحابی یا کچھ اس طرح کے دو تین لوگ، اور سب کے سب کو کہہ دیا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بعد میں پیغمبر مسکرا رہے تھے اور وضاحت کی کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، مطلب یہ ہے کہ انا انشأناہن انشاء، ہم سارے بوڑھے بوڑھیوں کو کیا کر دیں گے، جوان کر دیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی کالا نہیں جائے گا، یعنی کیا وہ گورا ہو جائے گا تب جنت میں جائے گا۔ اسی طرح کے جو ہنسی مذاق کے باز ہیں تو اسے دعابہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بری چیز نہیں ہے، مگر جھوٹ نہ ہو جائے، قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ توجہ رہے، کوئی ایسا قرینہ ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، تب صحیح ہے۔ لیکن اگر جھوٹ کا پہلو نکلتا ہو یا جھوٹ بات ہو تو پھر وہ اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ جی، تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو امر عاص نے امیر المومنین اسلام کے سلسلے میں یہ کہہ دیا ان فیہ دعابہ، یہ اس کا فعل نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، ملعون ثانی کی وجہ سے یہ بات کہی ہے۔ جناب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب امالی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ خطبہ تو نہیں ہے، کلام امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ نقل ہوا ہے مگر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ اس فرق کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ، اور آگے ہم پڑھیں گے یہی فقرہ کہ جس میں امام ابن النابغہ کہہ رہے ہیں، اور اس کا سوال کا جواب بھی ہم نے دیا کہ نابغہ کہنا کہاں تک صحیح ہے۔ کسی کی ماں کا اصلی نام لینے کے بجائے ایسا نام لیا جائے جو برائی کو بیان کر رہا ہو، جو اس کی تباہی اور گناہ کو بیان کر رہا ہو، یہ کیا معصوم امام لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، تاکہ اس کی خباثت ظاہر ہو۔ معصومین علیہ السلام نے سربراہان نفاق کو چھوڑا نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان پانچوں خبیثوں کو جو معاویہ کے دربار میں تھے، مولا کے اوپر ٹنٹنگ کر رہے تھے، سب کو کھلم کھلا جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خود سنیوں نے لکھا، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تاریخ طبری جلد 6 میں بھی، صفحہ نمبر یاد نہیں رہ گیا، کہ امیر المومنین علیہ السلام باقاعدہ قنوت میں حبیب ابن سلمہ، ابو بریدہ اسلمی، معاویہ، عمرو عاص اور کوئی، ان سب 4-5 لوگوں کے اوپر باقاعدہ اپنے قنوت میں لعنت کیا کرتے تھے، واجب نمازوں میں، اور سنا کر کے جب جماعت پڑھاتے تھے اس میں بھی۔ جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی تو اس نے بھی امام امیر المومنین اسلام کے اوپر لعنت کرنا شروع کی، جناب مالک اشتر کے اوپر لعنت شروع کی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پہ، یعنی 4 بزرگ شخصیات کے اوپر قنوت میں لعنت کرنا شروع کر دی۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے سربراہ سرغنہ کو لعن طعن نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہارے سربراہوں کو لعن طعن کریں گے، ہے نا۔ قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی جاتی ہے۔ میں جب پچھلے محرم میں گیا تھا ایران عشرہ پڑھنے، تو میں نے کھلا منبر سے نام لے کر کے سب و شتم، جو گالی نہیں ہے، لعن طعن کی تھی۔ تو بعض بزرگوں نے، میرے پاس بھی 7-8 لوگوں نے، صاحب عزا جو تھے، مسئول ذمہ دار تھے، ان کے پاس بھی لکھا تھا یہی آیت، لا تسب کیا ہے وہ، لا تسب الذین یدعون من دون اللہ کی آیت ہے نا، اس آیت میں کہ جو غیر خدا دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہے، ان کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ بھی خدا کو جہالت میں برا بھلا کہیں گے۔ تو اس آیت کو غلط سمجھ کر کے، مراد یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو، لعنت نہ کرو، ورنہ وہ بھی تبرہ کریں گے، وہ بھی لعنت کریں گے ہمارے معصومین علیہ السلام پر۔ یہ ہمیں سکھایا کس نے ہے؟ قرآن منع کر رہا ہے وہ مشرکین اور کافرین کے لیے، وہ انجانے میں
फयसुब्बून अल्लाह, ऐसे अदवन कुछ करके है, वो ताअद्दी करते हुए जुल्मन हमारे खुदा और मासूमीन के ऊपर बुरा भला कहेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। आले मोहम्मद के ऊपर लान तान गाली गलौज नहीं कर सकते। हमें करेंगे, हमें करें, हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी। तवज्जो चाहता हूँ यहाँ पे कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम सही से नहीं समझा गया है। या आयशा फ़ायशा जो किताब निकली उसमें थोड़ा बहुत जो है ज़िक्र हुआ है, और दीगर किताबों में भी कभी और तज़किरा होगा। तवज्जो चाहता हूँ इस रवायत के ऊपर। तबरी नक़ल कर रहा है, हमारी किताबों में तो है ही है, सुन्नी किताब में मौजूद है कि जब मुआविया को पता चला कि अली इब्न अबी तालिब मुझे क़ुनूत में मेरे ऊपर लानत करते हैं, अम्र आस को पता चला मेरे ऊपर लानत करते हैं, असलमी को और ये जो है शाम बिन सलमा, हबीब बिन सलमा वगैरह जो खबीस किस्म के थे, उनको पता चला, तो उन लोगों ने भी शाम में अमीरुल मोमिन के ऊपर लान तान शुरू की, जनाब मालिक अशतर के ऊपर, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। सवाल, ना अमीरुल मोमिन ने शुरू किया होता, ना उनके ऊपर गाली पड़ती, न उनके ऊपर, न इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर, न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर, न जनाब मालिक अशतर के ऊपर। ये रवायत सरीही तौर पर बयान ये कर रही कि जब अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलाम ने शुरू किया, तब उन लोगों ने अमीरुल मोमिन के और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब मालिक अशतर के ऊपर लान तान शुरू की। तो क्या अमीरुल मोमिन को ये आयत नहीं मालूम थी? क्या अमीरुल मोमिन को ये नहीं मालूम था कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो वो लोग भी ऐसा करेंगे? मालूम था ना, इल्म इमामत से जानते थे ना, लेकिन इसके बावजूद जो मुस्तहिक़ लानत है वो क्या करेगा, वो अपने अमल का ज़िम्मेदार है। हमारी ज़िम्मेदारी जो बनती है वो करें। मासूमीन ने ख़ुद कहा है कि जो बिदअत राइज करे, चाहे वो हाकिम ना हो, बिदअत राइज करे, उसकी खुल करके मुखालफत होनी चाहिए। अइम्मे ज़लाल, अइम्मे कुफ्र, अइम्मे निफाक, उनके सिलसिले में कसरत से बुराई करने का हुक्म दिया गया ताकि लोग उनकी तरफ जज्ब ना हों, उनकी पैरवी न करें। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है और हमें हुक्म भी दिया है, इसका आयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस अमल के ज़रिए से इमाम ने ये वाज़े कर दिया, भले ही मेरे करने के बाद मुआविया ये काम शुरू करें, तो कहने को तो कहा जा सकता है ना कि आपने लान तान ना की होती, आपने नाम बनाम उन लोगों के ऊपर सब व शत्म या लान तान न की होती तो वो भी ना करते। बात वाज़े हो रही है नहीं? बहरहाल इस रवायत से, इस जैसी रवायत से ये मतलब सामने आता है। और ये सिर्फ़ क़ुनूत ही में नहीं, ऐसे भी इमाम मुख्तलिफ़ मकामात पर उन लोगों की बुराई, हकीकत में जो उनके अंदर बुराई पाई जाती थी उसको बयान करते थे। अमाली शेख तूसी में इसी खुतबा में कह रहा हूँ, इसी कलाम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दूसरे एतबार से, फ़इज़ा कान यौमुल बाअस, जब जंग का ज़माना होता था। अमर के बारे में इसी खुतबे में, इसी बयान में मुख्तलिफ़ कलिमात हैं। जो अमाली तूसी में आए वो ये है कि जब जंग घमासान का रन पड़ता था तो ये क्या करता था, फ़आज़मो मकीदत ही फ़ी नफ्सिह, इसकी सबसे बड़ी चाल ये होती थी कि अपना पिछवाड़ा लोगों के सामने पेश कर देता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। या यमनहा अलकौम इस्तहु, इस्त कहते हैं पेदे को, पिछवाड़े को। ये काम कौन करता था? अम्र आस। और इसी तरह से बुस्र इब्न अरतात ने किया था। ये एक रवायत। ऐसे ही दूसरी किताबों में भी 3-4 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ और भी सुनिए। खूब, अगर यही इसी की वजाहत पहले हो जाए, ये क्या मतलब है? एक मरतबा उसने ऐसा किया था, अमीरुल मोमिनीन इस्लाम से जंग के दौरान जब देखा कि अब मैं मारा जाऊंगा, भागते भागते वापस दौड़ा के इमाम उसको कत्ल करना चाह रहे थे, उसने देखा कि अब बचूंगा नहीं, वो फ़ौरन सीरियल देखा कि नहीं, उसमें तो पट्टी आ गई है, वो पूरा जो है अपना उतार करके यहाँ पे तक कि पूरा क्या नाम, यूनाइटेड स्टेट जो है अपना सामने कर दिया, और इमाम ने अपनी आँख बंद करके घोड़ा जो है दूसरी तरफ लेकर के चले गए और उसको कत्ल नहीं किया। ये काम बुस्र इब्न अरतात ने भी किया, और फिर उसके बाद एक और जालिम गुजरा, उसने भी इस तरह से किया। ये
برملا طور پر امام خط میں لکھ کر کے اس کو خط میں بھی لکھ رہے ہیں اور اس طرح سے کلام بھی کر رہے ہیں کہ اس کا سارا ہم و غم جنگ کے دوران تلوار چلانا نہیں ہوتا تھا، جب پھنس جاتا تھا ان یمنح القوم استہو، اپنے مقابل قوم کو، اپنے مقابل میں دشمن کو، ہم اس کے مقابل میں دشمن ہے، وہ ہمارے مقابل میں دشمن ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ اپنا پیدا پیش کر دیتا تھا۔ لفظ منحہ کیا ہے؟ عطا کرنا، پیش کرنا، حوالے کر دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عروہ بنت حارث بن ابن عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ عبد المطلب صاحب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ ان میں سے ایک حارث، ایک کا نام زبیر، ایک کا نام بہت سے نام تھے، ان میں سے عباس، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ایک تھے حارث۔ حارث کی ایک بیٹی عروہ بہت سن رسیدہ ہو گئی تھی، اور ایک عبیدہ ابن حارث جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ٹانگ کٹ گئی تھی، 3 ادھر سے گئے تھے، 3 ادھر سے پہلوان آئے تھے نا، تو ایک عبیدہ رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ان کی ایک بہن عروہ نام تھا، بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ معاویہ کے پاس جب وہ مدینے میں آیا تھا تب، یا مکہ میں، بہرحال وہاں پہنچی تو اس نے ٹانٹنگ کرنا شروع کی۔ پہلے تو کہا یا اماں، اے پھوپھی، رشتہ داری قریشی تو تھے ہی، پھوپھی کہا، اور پھر اس کے بعد اس نے ٹانٹنگ کرنا چاہی۔ انہوں نے بھی چھوڑا نہیں، بہت تفصیل ہے، بہت کچھ اسے کہا۔ جب معاویہ کو عروہ بنت حارث بن عبد المطلب خوب پچھاڑ رہی تھی، جھاڑ رہی تھی، الٹا سیدھا نہ کہیں، حقیقت جو تھی اس کی بیان کر رہی تھی کہ تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا، اب تک تمہاری وجہ سے قتل و غارت ہم میں ہو رہا ہے، تم نے ہمارے نان و نفقہ کو بند کیا، الی آخر۔ یہی باتیں جب وہ بیان کر رہی تھیں، ٹپ سے عمرو عاص بول پڑا، ایتھا العجوزۃ الضالہ، اے گمراہ بڑھیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ سنا، کس نے؟ عروہ نے، کہ مجھے کوئی ایسا آدمی ہے یہاں پہ کہ جو بڑھیا کہنے کے ساتھ ساتھ گمراہ بڑھیا کہہ رہا ہے، تو پلٹ کر کے انہوں نے کہا کہ من انت لا ام لک، تو کون ہے تیری ماں نہ ہو، یعنی بے مادر، اپنے ماں کے غم میں بیٹھے، الی آخر۔ تو کسی نے کہا کہ عمرو عاص ہے۔ جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ عمرو عاص ہے، میرے بارے میں یہ اس نے کہا ہے، تو انہوں نے چھوڑا نہیں، بہت کچھ کہا ہے، پوری تفصیل بیان کی کہ جب تو پیدا ہوا تو 5 لوگ، بعض میں 6 لوگ، بعض میں 4 لوگ، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ۔ اور پھر غالب کون آیا؟ جزار ہوا، جو قصاب تھا، جو سب سے بڑا ظالم تھا، اپنے پیسے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا، تیرے بارے میں یہ سب۔ انہی جملوں میں سے ایک جملہ جو خاندان ہاشم کی بزرگ عورت ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ أُمَّكَ، تیری ماں کیسی تھی، تیرے بارے میں جو گفتگو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں نے تیری ماں کو دیکھا ہے، میں حج کے زمانے میں ایک مرتبہ مینا میں تھی، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أُمَّكَ أَيَّامَ مِنَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، بے مکہ میں مینا کے پاس میدان مینا میں تمہاری ماں کو میں نے دیکھا ہے، مَعَ كُلِّ عَبْدٍ آہر، آہر عین سے، آہر کہتے ہیں زنا کو، ہر بدکار غلام کے ساتھ میں نے اسے دیکھا ہے۔ یعنی کیا؟ یہ تمہاری ماں کا یہ دھندا ہی تھا، کہتے ہیں دھندا ہی تو کہتے ہیں، کاروبار ہی یہ تھا۔ عروہ نے بھرے دربار میں معاویہ کے سامنے اس کے غلام، اس کے غلام کہہ رہا ہوں، اس کے وزیر عمرو عاص کے بارے میں یہ کہا، فَأَتَمَّ بِهِمْ فَإِنَّكَ بِهِمْ أَشْبَهُ، تم کو اگر کچھ پیروی کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے، تو ان غلاموں کے پیچھے چلو جو تم سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں، تم ان سے زیادہ شباہت رکھتے ہو۔ کھلے لفظوں میں عروہ جو ہاشمی خاتون تھیں، جو رسول خدا کی پھوپھی ہوتی تھیں، پھوپھی ہی تو ہوں گی، حارث، حمزہ، ابو طالب، یہ سب چچا تھے، تو چچا کی بیٹی کیا ہوں گی؟ پھوپھی تو ہوں گی یا بہن ہوں گی؟ چچا کی بیٹی تھی، بہن ہوں گی۔ ہاشمی خاتون، اس طریقے سے انہوں نے اس کو لتاڑا ہے۔ زید ابن ارقم
بہت سی باتیں ہیں امر آس کے بارے میں، کہاں تک بیان کی جائے، آخری بات جملے انشاءاللہ اور آگے پڑھیں گے۔ زید ابن ارقم پیغمبر اسلام کے معروف صحابی، خود یہ بیان کرتے ہیں، اور لکھنے والا کون، میں نے بہار سے لکھا اور دوسری کتابوں سے بھی۔ بہرحال ایک دن یہ دربار معاویہ میں پہنچے، کیا دیکھا، دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں، اب فاصلہ نہیں ہے، بہت کم جگہ ہے۔ یہ داخل دربار ہونے کے بعد جا کر کے ان دونوں کے بیچ میں جگہ زبردستی کر کے بیٹھ گئے۔ تو امر معاویہ تو نہیں کچھ بولا، رسول خدا کے بزرگ صحابی ہیں زید ابن ارقم، امر عاص کو سوجی حرکت، اس نے کہا کیا تمہیں میری جنگ پہ ہی بیٹھنے کی جگہ ملی تھی اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ تو کہا سنو، مجھے پتہ ہے فلاں جنگ میں تم اور معاویہ تم دونوں ایک ساتھ تھے، پیغمبر اسلام جب وہاں سے آ رہے تھے تم دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، رسول اسلام تم دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر جب جنگ کا معرکہ ہوا تو پھر دیکھا کہ تم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور رسول خدا ادھر سے گزر رہے ہیں، بہت حدت سے تیز نگاہوں سے تم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، بجائے جنگ کرنے کے تم دونوں اکٹھا بیٹھے ہوئے گپ مار رہے تھے، اور رسول خدا کا ادھر سے گزر ہوا، بہت شدت سے تم لوگوں کی طرف پھر دیکھا، اور اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کیا، اذا رأیتم معاویۃ وعمر بن عاص مجتمعین، جب کبھی تم لوگ، کون کس سے خطاب ہے؟ اصحاب پیغمبر سے، مسلمانوں سے، جب کبھی تم لوگ معاویہ اور عمرو عاص کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھو، ففرقوا بینہما، تو ان کے درمیان فاصلہ کرو، فرق کرو، یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھنے نہ پائیں، ایک ساتھ رہنے نہ پائیں۔ ففرقوا، امر کا صیغہ ففرقوا بینہما، میں نے رسول خدا کے اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمہارے درمیان، تم دونوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ زید ابن ارقم اچھے تھے، اچھے صحابی تھے، بعض خطائیں تھیں، معصوم تو نہیں تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بہت سی باتیں ان سے نقل ہوئی ہیں، اور بہت سے فضائل بھی اہل بیت طاہرین کے، خاص طور سے امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے، ام المومنین کے فضائل بھی زید ابن ارقم سے نقل ہوئے ہیں، اور کافی عمر پائی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھی پہنچے تھے۔ خیر، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود پیغمبر اسلام سے سنا، وہ بھی ایک دن دیکھا کچھ نہیں بولے، دوسرے دن دیکھا کچھ نہیں بولے، تیسرے دن دیکھا تو پیغمبر برداشت نہیں کر سکے، تم دونوں کا اکٹھا بیٹھنا آپ کو پسند نہیں تھا، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اذا رأیتم معاویۃ وعمر بن عاص مجتمعین، ان دونوں کو ایک جگہ دیکھو، ففرقوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ ضرور کر دو۔ تو صرف یہی نہیں کہ بیٹھے ہیں تو فاصلہ کر دو، سارے امور میں ان کے دخالت کرو کہ یہ لوگ سازش نہ کر سکیں، ساز باز نہ کر سکیں۔ فَإِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى خَيْرٍ، نتیجہ اصلی یہ ہے، کیونکہ یہ دونوں بدبخت، یہ دونوں ملعون اور خبیث جب بھی اکٹھا ہوں گے تو کسی شر پہ اکٹھا ہوں گے، کبھی خیر کے اوپر یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے۔ یہ پیغمبر اسلام نے برجستہ ان دونوں کو دیکھ کر کے، وہ بھی تیسرے دن یہ فرمایا تھا کہ زید بن ارقم کو یاد تھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ تو یہاں تو جان کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے زید بن ارقم نے یہ بول دیا، ورنہ پیغمبر اسلام نے یہ بھی تو فرمایا تھا، اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب بھی تم میرے ممبر پر معاویہ کو دیکھو تو اسے قتل کر دو گے، ولن تقتلوا، لیکن تم لوگ قتل نہیں کرو گے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس جملے کو نہج البلاغہ میں، اس سے پہلے والے بحث میں کہیں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ تو زید ابن ارقم ہوں یا اور دیگر صحابہ ہوں، جو ان کے بس میں تھا، جہاں تک بس میں تھا انہوں نے کیا، لیکن سب چیز کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتے، اتنے پاور والے نہیں تھے، لیکن اس عمل کو کر کے بتلا دیا کہ پیغمبر اسلام نے ان دونوں ملعونوں اور خبیثوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ففرقوا بینہما، کہیں بھی یہ دونوں اکٹھا ہو جائیں تو ان کے درمیان تفرقہ کرو، یعنی اتحاد بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہر جگہ اتحاد نہیں، یہاں افتراق ہے، یہاں فاصلہ کرنا، یہاں جدائی کرنا ہے، ایک سربراہ دوسرے سربراہ ان دونوں کو
ظالموں کو خبیثوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہے۔ کیوں؟ لأنہما لا فإنہما لا یجتمعان علی خیر، کیونکہ یہ دونوں کبھی خیر کے اوپر جمع نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے کلمات پیغمبر اسلام نے بھی فرمائے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمائے ہیں۔ ان کا ایک فرمان ذکر کر کے آپ لوگوں کی زحمت میں تمام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہیہات یمنع من الافاس، وہ جو ٹکڑا ہم پڑھ رہے ہیں اس کا، والمیراث، یہ جو آفسو یا امارسو کا کلمہ استعمال کیا ہے اس کی نفی کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں ہیہات یمنع من الافاس والمیراث ذکر الموت۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ذکر کریں گے کہ امام فرما رہے ہیں کہ موت کی یاد دہانی، موت کو یاد رکھنے والا، اور خوف البعث والحساب، وہاں پہ خوف نہیں ہے، وہاں پہ ذکر ہے، ذکر موت اور خوف حساب جس کے دل میں ہوگا وہ لہو و لعب و بیہودہ اپنی عمر کو برباد نہیں کرے گا۔ خداوند متعال صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔